نے وحی کی مچھلی کی طرف کہ ان کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے، ان کے گوشت پر خراش بھی نہ آئے، انہیں تمہارے لیے خوراک نہیں بنایا بلکہ تمہارے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ تو اندھیرے ہو گئے ہیں یا اندھیرا ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اندھیرا ہو گیا نا، لیکن یہاں پر تو اندھیرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں ہمیں پکارا۔ فنادا، اس نے پکارا، فی الظلمات، کس میں؟ اندھیروں میں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان اندھیروں سے مراد 3 اندھیرے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، سورہ الانبیاء، آیات 86 اور 87۔ قرآن مجید کی ایک اور محفل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی صحبت میں رہ کر اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الانبیاء میں جو واقعات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اگلا جو واقعہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی کو سمک بھی کہتے ہیں، حوت بھی کہتے ہیں، اور مچھلی کو نون بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا، لقب رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَذَنُّونَ، اور یاد کرو نون والے کو، وَذَنُّونِ، اور یاد کرو ذُنُّون کو، اِذ ذَهَبَ، جب وہ چل دیا، مغاضباً، غضبناک ہو کر، فَظَنَّ، اور یہ خیال کیا، اَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، فنادا، پھر اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے، یاد رکھیں سورہ صافات میں آگے دوبارہ آپ کا تذکرہ ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہمارے لیے سبق ہے اور ہم سب کے لیے سیکھنے والی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے، آپ نے ان کو بہت ساری دعوت و تبلیغ کی، اخلاص برے واعظ ان کو سنائے، اور ان مواعظ سے بھی ان کے دلوں پر جب کوئی اثر نہ ہوا تو آپ جو ہیں وہ غضبناک ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ نہیں آ رہے۔ تو آپ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دنوں کے اندر اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا، اور بغیر اللہ کے حکم سے وہاں بستی سے نکل گئے، اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے نکل گئے، آگے گئے اور ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اور جس وقت آپ کشتی پہ سوار ہو کے نکل گئے اور قوم نے دیکھا کہ عذاب کے اثرات آہستہ آہستہ نمودار ہو رہے ہیں، خوف کا ماحول ہوتا ہے، تو ان سب نے جو ہے وہ اب تشویش کا اظہار کیا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے بزرگیدہ ہوتے ہیں، ان کے کہی ہوئی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں، اور یہ تو عذاب آ رہا ہے۔ بہرحال وہ قوم جو تھی وہ اپنے اپنے جانور مال مویشی لے کے نکل گئے، اور راستے میں ایک اور اللہ کا بندہ ان کو ملا، وہ ان کو جنگل میں لے گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، عذاب بھی سامنے نظر آ رہا تھا، رونا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی۔ ان کے جانور جو تھے وہ بھی ایک انوکھی اور ویران جگہ اور غیر آباد جگہ دیکھ کے وہ بھی عجیب قسم کی آوازیں نکالنے لگے، تو یوں جو ہے وہ آنسوؤں کا ایک سمندر لے کے ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئی، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی، یا الہ العالمین ہمیں عذاب سے بچا لے، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دی، اور وہ ساری کی ساری جو قوم تھی وہ مسلمان ہو گئی اور اپنی زندگی میں نیک راستہ اختیار کیا اور نیکیاں کرنے لگ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے،
تو کشتی جب درمیان میں گئی تو کشتی ڈولنے لگی، اس پہ ایک روایت کے مطابق سامان اور سواریاں زیادہ تھیں، اور کشتی اچکولے کھانے لگی، طوفان کا سامنا کشتی کو کرنا پڑا۔ تو جس وقت آپ کا چہرہ دیکھا گیا تو وہ بڑی نیکوں والا چہرہ تھا، بڑا پیارا چہرہ تھا، لوگ آپ کو نکالنا نہیں چاہتے، صرف یہ اعلان ہوا کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مالک کا بھاگا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہوں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا، میں نکل رہا ہوں۔ تو لوگوں نے آپ کو پکڑ کے بٹھایا، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھیں۔ تو بہرحال وہ طوفان تھم نہیں رہا تھا، تو انہوں نے قرآن اندازی کی۔ پہلی دفعہ جب قرآن نکالا گیا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تو سارے لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتے، ایک دفعہ پھر قرآن اندازی کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق دوبارہ جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی، پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ فساہما فکان من المدحضین، ہمیں یعنی کہ وہ کیا کرتے رہے، وہ قرآن نکالتے رہے اور ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام ہی ہارتے رہے، یعنی انہی کے نام قرآن نکلتا رہا۔ آخر کار پھر حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور اپنے فالتو کپڑے اپنے بدن سے اتار دیے اور آپ نے چھلانگ ماری، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک مچھلی بھیجی اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی مچھلی کی طرف کہ ان کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے، ان کے گوشت پر خراش بھی نہ آئے، ان نے تمہارے لیے خوراک نہیں بنایا بلکہ تمہارے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ تو جس وقت وہ مچھلی آپ کو لے کے نکلی اور سمندر کی تہہ میں گئی، پہلے تو آپ جس وقت مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے آپ نے سمجھا میں فوت ہو گیا ہوں، تو پھر آپ نے اپنا پاؤں وغیرہ لایا، پاؤں ہل رہا تھا، ہاتھ وغیرہ ہل رہے تھے، تو پھر آپ نے جو ہے سمجھا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ بہرحال آپ کھڑے ہوئے تو اتنے میں جو مچھلی تھی وہ سمندر کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، اور وہاں پر مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ ابن کثیر کے وہاں پر مچھلیوں کی اور کنکریوں کی تسبیح کی آواز آپ کو سنائی دی، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی ساری مخلوق۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کون جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وحی نازل ہوئی کہ میری یہ ساری مچھلیاں اور سمندر کی تہہ میں جو کنکریاں ہیں یہ میری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو آپ بھی تسبیح کرنے لگ گئے، آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کی، اور پھر آپ نے دعا کی۔ آگے ہے اللہ نقدر علیہ فنادا، روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری اجازت کے بغیر آیا ہوں، تو مجھ پہ زیادہ گرفت نہیں کرے گا، تو مجھے تنگی میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ فنادا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں اب مصیبت میں پڑ گیا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، تو اس وقت آپ نے جب نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، یا الہ العالمین، میں اب تیری بارگاہ میں ایسی جگہ مسجد بنا چکا ہوں، یہ میں مسجد بنا چکا ہوں، اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا چکا ہوں، اور میں نے ایسی مسجد بنائی ہے جیسی مسجد کسی نے نہیں بنائی، اور میں ایسی جگہ پر سجدہ کر رہا ہوں تیری بارگاہ جس جگہ پر کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں صرف حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ فنادا، تو پھر اس نے پکارا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی الظلمات، ایک بات سوچنے والی ہے کہ جس وقت رات ہوتی ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں یا میں آپ کو کہتا ہوں اندھیرے ہو گئے ہیں یا اندھیرا ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اندھیرا ہو گیا نا، لیکن یہاں پر تو اندھیرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں ہمیں پکارا۔ فنادا، اس نے پکارا، فی الظلمات، کس میں؟ اندھیروں میں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان اندھیروں سے مراد تین اندھیرے ہیں، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ تین اندھیروں میں واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا، وہ صرف حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تین اندھیروں، رات ہو جائے
تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، ہم کتنے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں وہ کتنی کالی رات ہوگی، کتنا خوف ہوگا کہ مچھلی کا پیٹ ہے اور کتنی گرمی ہے، اور پھر سمندر کی تہ ہے، اور وہ مچھلی جو ہے وہ چل پھر رہی ہے، اور پھر خدا کا خوف ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے بزرگیدہ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کا خوف ہے انہیں، اور مچھلی کا پیٹ بھی اندھیری رات ہے، اندھیری اوپر سے رات بھی ہوگی، اور سمندر کی تہ بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اور اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ جس وقت آپ نے پکارا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں معبود سوائے تیرے، اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے اور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی دعا عرش کے ارد گرد گھومنے لگ گئی، آپ کی دعا عرش کے ارد گرد گھومنے لگ گئی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ آج میں نے تفسیر میں جس وقت پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب بندہ درد، دکھ اور انتہائی مخلص ہو کر اور غموں میں ڈوب کر اس کی ذات پہ توکل کر کے اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی دعا ہی نہیں، اللہ اس کی آواز کو بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کا حکم دے دیتا ہے۔ تو ان کی آواز عرش کے گرد چکر لگا رہی تھی، تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا، یا الہ العالمین یہ کس کی آواز ہے؟ بڑے دور کی آواز لگتی ہے، بڑے دور کی آواز لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب بھی نہیں پہچانا؟ فرشتے کہنے لگے نہیں پہچانے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے بندے حضرت یونس کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ اس کی دعا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ یہ وہ یونس ہیں کہ جن کی تسبیحات اور جن کی عبادات اور جن کی نیکیاں روزانہ تیری بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو خوشی کے وقت، راحت کے وقت، سکون کے وقت بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین اس مشکل وقت میں ان کی مشکل کو دور فرما دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جب توبہ ہوئی، عاجزی انکساری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فرشتے کہنے، یا اللہ تعالیٰ یہ تو سکون میں، راحت میں، خوشی میں، عام حالات میں بھی تیری بارگاہ کے اعمال کرتا ہے، اور تیری بارگاہ میں اس کے اعمال پہنچتے رہتے ہیں، یا اللہ الہ العالمین اس مشکل میں سے نجات عطا فرما دے۔ تو پھر علامہ طبری فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے آپ کو اگل دیا ایک کھلے میدان میں۔ 40 دن، 7 دن، 18 دن، گاڈ نوز بیٹر، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں کتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بہرحال سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، حضور کوئی بات شروع کرنے والے تھے، کوئی دعا کے الفاظ آپ نے کہے، ایک اعرابی آیا تو آپ اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تو علامہ ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 310 ہجری نے اس بات کو نقل کی ہے، یہ حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام اس عرابی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے، بہرحال وہ آقا علیہ السلام بات کو مکمل نہ کر سکے۔ تو عرابی اٹھ کے چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے تاکہ وہ بات حاصل کروں، شاید حضور سنا دیں۔ تو کیا ہوا کہ چلتے رہے، اچانک حضور علیہ السلام، مجھے گمان ہوا کہ اب یہ اپنے گھر میں چلے جائیں گے، میں ڈر گیا کہ بات ادھر ہی رہ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے زور زور سے پاؤں زمین پر مار کے چلا، بہانہ بنایا کہ حضور کو آواز آ جائے۔ حضور نے میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو علم کا کتنا شوق تھا، یعنی ایک بات جو آقا علیہ السلام سے ادھوری رہ گئی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے لیے آپ کے پیچھے گئے، اور پھر جب حضور کو متوجہ کرنے کے لیے، ادب تو تھا ہی، تھوڑے سے کہتے ہیں میں نے چلتے ہوئے نا ایسے محسوس کیا کہ میرے پاؤں کی آواز حضور کو پہنچ جائے، تو آقا علیہ السلام کی کانوں میں ان کی آواز پہنچی، تو حضور نے فرمایا اے ابو اسحاق، اچھا تم ہو؟ پھر حضور نے بات مکمل کی، کہا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور یہ والا کلمہ کہے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، رب اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ، ہم نے انہیں نجات دی، من الغم، غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔
یہ دعا ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سارے مومنین کے لیے دعا ہے، جو مومن بھی کسی غم، پریشانی، تکلیف میں اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا، رب ذوالجلال اسے اسی طرح قبولیت کا شرف بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت یونس علیہ السلام کی اس زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ایک بات کہہ دوں میں، جس وقت بندے نے غلطی کی ہو، جس وقت بندے نے، چاہے وہ دنیا داری میں کوئی غلطی ہو جائے، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کو وہ بڑا بندہ پسند ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے اللہ کا، وہ جو اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ وہ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، کہتا ہے جی مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اس بندے کی عزت دنیا میں بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ پہلے اعتراف ہے، اعتراف کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ بڑا پسند بھی فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔